سیدی مولا السلام علیکہ یا موسی کاظم، السلام علیکہ یا موسی کاظم، سیدی مولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحرمات المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فیضا اقراری گفتگو جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ اس عزاداری کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان کرنی ہیں. شبہات ذہنوں میں جو پیدا ہوتے ہیں، جو حقیقتیں ہمارے سامنے ہیں عزاداری کے سلسلے میں، اور اس کی اہمیت کیا ہے اور طریقہ کیا ہے، وہ ہمیں پیش نظر رکھنا ہے. اور اسی کے ذیل میں جو ہے چند باتیں آپ خدمت میں پیش کی جائیں گی. اللہ کہہ رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. بے شک ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے ہدایت کا راستہ ہموار کرتے ہیں. اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم شکران نعمت کرو یا کفران نعمت کرو. لیکن اگر تم شکران نعمت کرتے چلے جاؤ گے تو نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. لیکن اگر کفران نعمت کی تو یاد رکھو میرا عذاب بہت ہی سخت و دردناک ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح جانوروں کو پیدا کر دیا ویسے ہمیں نہیں پیدا کیا ہے. جانور جو ہے کھاتا ہے، پیتا ہے، ٹہلتا ہے، گھومتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہ کھا لیتا ہے. جہاں دیکھا کہ کسی کا مال ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، مالک کا مال ہو یا غیر مالک کا مال ہو، وہ بس پیٹ بھرنا ہے اس کو بس. تو اللہ نے جانور نہیں پیدا کیا ہے ہم لوگ. اگرچہ جانور صفت ہے، بظاہر سی بات ہے، جانور کھاتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں. اسے بھوک لگتی ہے، ہم کو بھوک لگتی ہے. اس کو پیاس لگتی ہے، ہم کو پیاس لگتی ہے. جتنے خواہشات جو ہے جانوروں کے پاس ہیں وہ تمام خواہشات انسانوں کے پاس بھی ہیں. اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم انسان صفت بن رہے ہیں یا حیوان صفت بن رہے ہیں. یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. درندگی ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا کہتے ہیں کہ محبت پائی جاتی ہے، یعنی دھوکہ دینا ہمارے اندر موجود ہے یا ہم جو ہے کسی کا بھلا چاہتے ہیں. یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. قرآن تو پہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ انسان ایک ایسا جانور ہے، ایک ایسا حیوان ہے، ایسا جاندار ہے. جاندار اور جانور کا مطلب کیا ہوا؟ جان رکھنے والا. یعنی اگر جو ہے یعنی دبا دیا جائے تو درد ہونے لگے، کاٹا جائے تو درد ہونے لگے، اس کو جان رکھنے والا. درخت کو آپ جو ہے کاٹیے، کوئی کہتے کہ وہاں پہ درد نہیں ہوتا. پتھر کو جو ہے توڑیے، کوئی درد نہیں ہوتا. لیکن انسان کے اندر ایک خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ جانور جس طریقے سے جو ہے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، چلانے لگتا ہے، ویسے اگر جو ہے کسی کی انگلی کٹ جائے یا پیر کٹ جائے تو وہ جو ہے رونے لگتا ہے، اس کے درد کا احساس ہوتا ہے. یہ روح کہتے ہیں اس کو. جاندار اسی کو کہتے ہیں، جان رکھنے والا. جانور یعنی جان رکھنے والا. تو اب یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں کون سی صفت اپنے اندر پیدا کرنا ہے تاکہ انسانیت ہمارے اندر پیدا ہو سکے. مین مسئلہ یہ ہے
اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اہل بیت اطہار نے اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء نے ہمیں انسانیت کا درس دیا. سب سے پہلے انسانیت کا درس دیا. اور کربلا کے میدان میں بھی اگر آپ دیکھیے تو مولا نے ایک جملہ کہا تھا کہ تمہارے پاس اگر دین نہیں ہے تو کم از کم جو ہے آزاد آدمی تو بن سکو. مولا نے کیا کہا تھا کربلا کے میدان میں؟ یہ تو کہا تھا کہ تم اگر دیندار نہیں ہو, دین نہیں رکھتے, تمہارے پاس دین اگر نہیں ہے تو کم از کم جو ہے آزاد بنو, آزاد رہو, کسی کا اسیر نہ بنو, کسی کے جو ہے غلام نہ بنو, آزاد رکھیں, آزاد انسان بن جاؤ, انسانیت پائی جائے تمہارے اندر. لیکن جانور انسان میں ایک فرق بہرحال پایا جاتا ہے, بس ایک ہی فرق ہے, وہ عقل. جانور کے اندر عقل جیسی صفت نہیں ہے لیکن انسان کے اندر عقل جیسی صفت ہے. اب ہمیں جو ہے اس عقل کا استعمال کرنا ہے, اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے. جب تک ہم عقل سے فائدہ حاصل نہیں کریں گے کوئی زندگی اچھی نہیں گزر سکتی, اتنا ہے. اور یہ بات میں نے آج کی مجلس میں 16 کی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ انسان 60 سال 70 سال کسی نہ کسی طریقے سے گزار لے گا, خوشی سے, ہنس کے, رو کر, پریشانی میں, آرام میں, نرمی اور گرمی میں, کسی طریقے سے زندگی بسر کر لے گا اور چلا جائے گا اس دنیا سے. لیکن خوشگوار زندگی گزار کے اس دنیا سے جانا یہ معیار ہوتا ہے. کامیابی کی زندگی جو ہے بسر کر کے اس دنیا سے جانا یہ معیار ہوتا ہے. مولا نے جو فرمایا کہ اس طرح سے زندگی بسر کرو کہ اگر تم زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے خواہش مند رہیں, ملنے کے خواہش مند رہیں. ورنہ جو ہے بعض دفعہ تھا میں ان سے کون ملے یار, کیا ارے وہ ذرا سے بات کرو تو وہ جو ہے غصہ ہو جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, صحیح جواب نہیں دیتے. ہوتا نہیں تھا معیار اس طرح سے ہوتا ہے. کسی نے اگر کہا بھیا ان سے جا کے مل لو کام ہو جائے گا, ہاں ان سے کون ملے, ان سے بات کرو تو ناراض ہو جاتے ہیں, ان سے جو ہے صحیح بات ہی نہیں کرتے, وہ صحیح جواب نہیں دیتے. تو یہ مزاج نہیں بننا چاہیے انسان کا کہ لوگ دیکھ کے گھبرائیں, لوگ دیکھ کے گھبرائیں نہیں. نبی کا مشن یہی تھا کہ رحمت العالمین بن کر آئے تھے, مہربان تھے, تو لوگ جو ہے نبی کے اطراف پہ جمع ہوتے تھے, نہ کہ نبی سے بھاگ جاتے تھے. نبی کے اطراف سے بھاگنے والے نہیں تھے. صفت ایسی ہونی چاہیے, رحمت العالمین, مہربان ہونا چاہیے. اور نبی نے کیا کیا, سامنے والا چاہے نبی کو نبی نہ مانتا ہو, رسول نہ مانتا ہو, لیکن نبی نے اپنی رحمت اور مہربانی کے ذریعے ان کے ساتھ پیش آئے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو نبی نے ہمیں بتایا ہے. چھوٹا سا بچہ ہے تو اس کے ساتھ مہربانی پیش آئے. اب آپ دیکھیے اس سے بڑھ کیا ہو سکتا ہے کہ روز کوڑا پھینکا جا رہا ہے, روز. آج ایک دن بھی ہمارے پر کوئی کوڑا پھینک دے, ہمارا مزاج کیا بن جائے گا بتائیے؟ کوڑا کیا بدل رہا ہے, کوئی چیز اٹھا کے جو ہے ہمارے اوپر ڈال دے. مزاج ہمارا جو ہے بن نہیں پا رہا اس طرح سے جس طرح نبی چاہتے ہیں, جس طرح اہل بیت چاہتے ہیں, وہ مزاج ہمارا بننا چاہیے. لیکن ہم کیا ہے, ذرا سے دیر کے کچھ ہماری جو ہے بات, یعنی ہمارے دماغ میں جو ہے ناگوار بات گزر جائے, دل میں ناگوار گزر جائے, فوراً جو ہے کہتے ہیں کہ ہم جواب دینے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن اہل بیت کا مشن کیا ہے, اپنا کردار ایسا پیش کرتے تھے کہ لوگ جو ہے ان کے گرویدہ ہو جائیں. مطلب وہی ہے کہ لوگ جو ہے کہتے ہیں چاہے نبی کو نبی نہ مانتے ہوں, چاہے امام کو امام نہ مانتے ہوں, لیکن امام کا طریقہ عمل کیا ہے, نبی کا طریقہ عمل کیا ہے, یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ صرف جو ہے جب عقل کا صحیح استعمال کرے گا تب انسان کے اندر مہربانی پیدا ہوگی, تب اس کے اندر رحمت پیدا ہوگی, تب اس کے اندر جو ہے یعنی ایک دوسرے سے ملنے کا جذبہ پیدا ہوگا. تبھی تو مولا کہہ رہے ہیں کہ جب زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے خواہش مند رہیں. اب چلو بھیا فلاں جگہ ملتے ہیں, وہ بہت اچھے ہیں, کام ہو جائے گا. کچھ دیر وقت کم سے کم اچھی طرح بات تو کر لیتے ہیں. اگر نہیں کام ہوا تو کم از کم بات تو اچھی طرح سے کر لیں گے. تو یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے ملنے کا, ہمت بڑھتی ہے انسان کے ملنے کے لیے. لیکن اگر مزاج جو ہے ایک دم وہ بنا دے, جیسا کہ مولانا نے فرمایا اس میں نہج البلاغہ میں, اللسان السبع
زبان ایک درندہ ہے، لو کھول لیا، اگر چھوڑ دیا جائے اسے تو پھاڑ کھائے، جس طرح جانور پھاڑ کھاتا ہے مطلب زبان جو ہے درندہ بن جائے. یہ ہے مزاج بعض لوگوں کا کہ زبان میں درندگی پائی جاتی ہے. تو میں نے ایک جملہ بھی کہا تھا پہلے کہ انسان ایک ایسا مخلوق ہے، اگر وہ چاہے تو اپنے اندر حیوانی صفتیں پیدا کر لے، حیوانی جانور والی صفت پیدا کر لے، اور چاہے تو فرشتوں والی صفت پیدا کر لے. یہ تو مزاج کو بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں تمام خواہشات کو اس معیار پہ لے کر آنا ہے جو عقل جو ہے کہے. یہ نہیں کہ جو ہے خواہشات کا غلبہ پیدا ہو جائے. ہمیں پیٹ بھرنا ہے چاہے جہاز مل جائے، ہمیں کسی سے مطلب ہی نہیں ہے. ہمارا مزاج یہ بن جاتا ہے، غلط ہے یہ مزاج. ہم اپنی عزت و شہرت کے چکر میں ہم کسی کو برا بھلا کہتے چلے جائیں، صرف اس لیے کہ ہم مزاج اپنا بنا لیں کہ ہم اعلیٰ عزت والے ہو جائیں، شہرت والے ہو جائیں، تو ہم جو ہے دوسروں کو جب بے عزت کریں گے تبھی تو عزت والے بن جائیں گے. یہ مزاج ہمارا بن گیا ہے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ تم اللہ کے راستے پہ چلو، عزت دینے والا پروردگار ہے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ذلت کے راستے پہ چھوڑ دیتا ہے. کہ ہمیں مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم عقل کے معیار پہ تو لے کر آئیں اپنی خواہشات کو. مولانا نے کہا کہ جب تک زندہ رہو لوگ ملنے کے خواہش مند رہیں، ملاقات کرنے کے خواہش مند رہیں. اور جب تم مر جاؤ تو لوگ روئیں گریہ کریں کہ کیسا انسان اس دنیا سے چلا گیا. یہ مزاج بنانے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو انسان چلا جائے اما ٹھیک ہے چلا گیا، اچھا گیا، اس سے سب پریشان تھے. ایسا مزاج نہیں بننا چاہیے. تو ہمیں مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ نے جو ہے ایسے نہیں چھوڑ دیا ہم کو کہ اس نے جو ہے بس چھوڑ دیا جاؤ جیسے کرنا ہو کرو، بلکہ احساس بندگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو کہا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جن کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے تاکہ میری عبادت کریں. تو عبدیت کو معیار بنایا گیا ہے، بندگی کو معیار بنایا گیا ہے. ہر وقت ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم بندے ہیں، ہم غلام ہیں. واقعات ہمارے پاس بہت سارے، لیکن ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دو تاکہ واقعہ کے ذریعے جو ہے بات بالکل واضح ہوتی چلی جائے کہ ہماری زندگی کیسے ہونی چاہیے. ہمارے اختیار میں کچھ نہیں عزیزوں. ہمارا ہاتھ اپنے اختیار میں نہیں ہے، ہماری آنکھیں اپنے اختیار میں نہیں ہیں، ہماری زبان اپنے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے کان اپنے اختیار میں نہیں ہے، ہمارا شکم ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارا پیر اپنے اختیار میں نہیں ہے. بلکہ زبان ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پیٹ ہے، پیر ہے، یہ سب جو ہے کہ دیکھیں اللہ کے احکام کے ماتحت جکڑے ہوئے ہیں. تب جو ہے انسان کی زندگی اچھی گزر پائے گی. اب جکڑے کا نام ہم نے اس لیے لے لیا کیونکہ ہم جو ہے اس کے احکام کے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے من یتعد عن حدود اللہ، جو بھی اللہ کے حدود سے باہر بھاگ جائے گا، تجاوز کر جائے گا، وہ ظالم ہے. اللہ نے کہا زبان سے اچھی باتیں بیان کرو. ہم غیبتیں کر رہے ہیں، ہم جو برائیاں کرتے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، تو حدود خدا سے ہم نے تجاوز کر لیا. میں نے کل رات کی ایک مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، بس دوہرا دوں تاکہ بات واضح ہوتی چلے جائے، اور پھر وقت ملا تو انشاءاللہ جو ہے اس کو اور واضح کیا جائے گا. ایمان لانا بڑا آسان کام ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ کم از کم ایسے خاندان میں ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے جو اہل ایمان والا خاندان ہے، اہل ایمان خاندان ہے، ایمان والا خاندان ہے، عزاداری کرنے والا خاندان ہے، محبت اہل بیت کرنے والا خاندان ہے. یہ خدا کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن کیا ہم نے جو ہے کہ دیکھیے اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا؟ پہلے مطلب سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے اس کا حق ادا کیا بھی نہیں کیا. بہت سے لوگ ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے عزیزوں، میں حقیقت بتا رہا ہوں، کلمہ صحیح سے نہیں پڑھ پائیں گے. کچھ لوگ، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، باتوں کے برابر نہیں ہے، کلمہ صحیح نہیں پڑھ پائیں گے کچھ لوگ. ہمارا عجیب صورت حال ہے.
ہم اہل ایمان میں سے ہیں، ہم عزاداران امام حسین السلام میں، ہم حسین کو مانتے ہیں، ہم علی کو مانتے ہیں. ارے بندے خدا، کم سے کم جو ہے معیار جو ایمان کا ہے اس کو تو ہم حقیقت تک پہنچا سکے، کم سے کم کلمہ تو صحیح سے پڑھ سکے ہم. کیونکہ بچپن سے صرف ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم خاندان میں پیدا ہو گئے، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم جو ہے اہل ایمان میں سے ہیں، ہم متقی ہیں، ہم دیندار ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. یہ مزاج بنا لیا اپنا. ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کو اپنے اندر اپنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ بعض لوگ آپ کو ملے گا، اور بعض ایسے رہے گا قرآن کے قاف سے واقف نہیں ہے، پوری زندگی میں شاید قرآن کو توجہ نہ کیا ہوگا، کیونکہ قرآن جب پڑھائی نہیں، عربی پڑھائی نہیں ہے تو کیسے قرآن پڑھیں گے؟ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ قرآن کے آئین تذہبون، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ رکو، ٹھہرو، سمجھو کہ آخر تمہارا معیار کیا ہونا چاہیے، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ابدیت اپنے اندر پیدا کی جائے. عزاداری جو ہم کر رہے ہیں یہ ابدیت کا مظہر ہے، بندگی کا مظہر ہے. جب ہم عزاداری کریں گے تو کربلا کے واقعات ہمارے ذہنوں میں آئیں گے، ہمارے سامنے آئیں گے، یاد کریں گے. عزاداری کرنے کے ذریعے ہم کربلا کے واقعات کو یاد کریں. عزامانہ کیا ہوتا ہے؟ عزامانہ ہوتا ہے کہ واقعات کی یاد کو برقرار رکھنا. تو عزاداری کے ذریعے ہم کربلا کے واقعات کو یاد رکھتے ہیں. جب کربلا کے واقعات ہمارے سامنے ہوں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ جناب عباس نے کس طرح جو ہے اپنے کو ہمیشہ جو ہے مولا حسین کا غلام کہا ہے، اور کیجئے گا، اور مولا کو ہمیشہ مولا کہہ کے پکارا ہے، اور بندگی کا مظہر پیش کیا ہے. کس طریقے سے بندگی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. یہ ہے عزاداری، یہ ہے کہتے کہ صحیح معنوں میں جو ہے مقصد زندگی گزارنے کا. آپ سوچئے ایک لمحے کے لیے مولا کائنات کی زندگی دیکھیے. آپ مولا کائنات نے ہم کو بتایا کیسے بندگی کا یعنی اظہار کرنا چاہیے. جنگ خندق میں ایک بات بتائیے ہمیں، جنگ خندق میں کیا ہوا تھا؟ جنگ خندق میں مولا نبی نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے. یہ تو سوال کیا تھا، واقعات آپ کے ذہنوں میں، مجھے واقعات نہیں بیان کرنا ہے، ہمیں یہ بیان کرنا ہے کہ یہ عزاداری جو ہے ہمیں کس طریقے سے منانا ہے، عزاداری کا مقصد کیا ہے، اور عزاداری کی اہمیت کیا ہے، اور عزاداری جو ہے کن افراد نے کی ہے. یہ تو آپ غور کریں، بندگی جب تک پیدا نہیں ہوگی ہم عزاداری کی اہمیت نہیں سمجھ پائیں گے. بندگی کا احساس پیدا ہونا چاہیے. بندگی کا احساس اگر پیدا ہوگا نا تو انسان جب اسلام کہہ رہا ہے کہ 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھو تو ہم 4 رکعت نہیں پڑھیں گے، 2 ہی رکعت پڑھیں گے. یہ نہیں اپنے مزاج بنا لیں گے ارے وہ زمانے کی بات الگ تھی، آواز یہ زمانہ الگ ہے. آج تو کہتے کہ تھکان نہیں ہوتی، آپ تو آرام سے جو ہے کار میں بیٹھے اور 100 کلومیٹر جو ہے سفر کر لیا 2 گھنٹے کے اندر، 3 گھنٹے کے اندر. وہ زمانہ یہ بات نہیں ہے. جو نبی احکام لے کر آئے ہیں وہ تا قیامت احکام برقرار ہے. اس میں ہم جو ہے کچھ اپنے ہاتھ سے جو ہے کچھ نہیں کر سکتے. حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، محمد نے جو حلال کرا دیا وہ تا قیامت حلال ہے، اور جو حلال کیا ہے محمد نے وہ تا قیامت حلال ہے. یعنی یہ مزاج بننا چاہیے. ابدیت اسے کہتے ہیں. جنگ خندق میں ہوا کیا تھا؟ نبی نے کہا کہ یہ اس کے مقابلے میں کون جائے گا؟ مولا کے ساتھ کھڑا ہو گئے، ہم جائیں گے، بیٹھا دیا. دوسری مطلب پھر اعلان کیا، پھر کھڑا ہو گئے. ان کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہوا. کیا نبی اللہ ہم حاضر ہیں، آپ بیٹھ جائیے. تیسری مطلب پھر اعلان کیا. تو ہمارا مزاج کیا بن جاتا ہے؟ ہم بھیا ہم 2 مرتبہ کھڑے ہوئے، ہم کو بیٹھا دیا گیا، اب کیا چھوڑو. پھر نبی نے تیسری مرتبہ اعلان کیا، کون جائے گا اس کے مقابلے میں؟ سناٹا تھا. علی پھر کھڑے ہو گئے. یہ ہے بندگی، اسے کہتے ہیں ابدیت. تبھی تو جو ہے علی نے کہا کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. بندگی کا حق ادا کر کے بتایا کیسے بندگی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے.
کہا کہ میں محمد کے غلاموں سے ایک غلام ہوں. تو اب آپ دیکھیے اس طریقے سے اطاعت اسے کہتے ہیں، بندگی اسے کہتے ہیں، کہنا ماننا اسے کہتے ہیں. اور وہی مزاج جو ہے جناب عباس کے اندر پایا جاتا ہے. آپ دونوں ملائیے واقعات کو. کسی وقت پھر کھڑے ہو گئے. ہم میں سے کوئی ہوتا اب بتائیے 2-3 مرتبہ کا جو ہے باپ اپنے بیٹے کو روک دیتا ہے کہ نہیں یہ نہ کرو یہ نہ کرو، اچھا رہنے دو. پھر اللہ کہ کون جائے گا بھائی، وہ پھر آگے بڑھ جائے کہ میں جاؤں گا، پھر منع کر دیا جائے. آخر میں کہے گا بھیا بار بار میں کہہ رہا ہوں میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں، منع کر دے رہے ہیں ہمیں کون کر دے گا، چھوڑو نہیں جائیں گے. یہ ہوگا. لیکن یہ ہے علی کی زندگی مطالعہ کریں آپ، اور اس میں مقصد کو سمجھ. آخر مسئلہ نبی جو ہے بار بار کیوں اعلان کر رہے ہیں، یہ بھی تو سوال ہے. اس لیے اعلان کر رہے ہیں کہ بعد میں کوئی کہنا نہ پائے کہ ہمیں موقع دیا جاتا تو ہم جاتے. پہلے ہی مرتبہ علی کھڑا ہو گیا تو کیا کریں ہم. تو نبی نے بار بار بیٹھا کے بتایا کہ موقع بار بار دیا جا رہا ہے، علی کے سوا کوئی آگے نہ بڑھا. روایت کے جملے ہیں کہ جنگ خندق میں لوگ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جیسے لگ رہا تھا کہ سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. مثال جو روایت کہہ رہی ہے، اگر سر ہلائیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. اس طرح سر جھکائے بیٹھے ہوئے کہ کہیں نبی نہ کہتے تم جاؤ، نبی نے کہتے کہ تم جاؤ، یہ نہ کہتے. وہی مسئلہ ہے. تو یہ ہے بندگی. اور جناب عباس کے بارے میں کیا ہے، ہمیشہ اپنے کو غلام کہہ کے پکارا ہے، اپنے آقا کو جو ہے آقا کہہ کے پکارا ہے. امام کی معرفت اپنے اندر پیدا کی ہے، قدم قدم پہ جو ہے کہنا مانا ہے. اسے کہتے ہیں عزاداری. اسے کہتے ہیں کہ ہم کربلا کو واقعات کو یاد کریں کہ لکیر کھینچ دی. اتنا جذبہ تھا، اتنی شجاعت اور بہادری تھی، اور اتنا روب و دبدبہ تھا یزیدی لشکر میں کہ جناب بعد صرف جو ہے لکیر کھینچ دی تھی بس. جب تک میں نہ آؤں تب تک ایک قدم آگے نہ بڑھانا، ورنہ خیر نہیں ہے. آپ سوچئے یہ شجاعت و بہادری صرف جو ہے جناب شہزادی نے جناب فضہ کے ذریعے جو ہے کہا تھا کہ یعنی عباس کو بلا لاؤ. جناب عباس کو بلایا گیا. شہزادی زینب نے کہا بھیا عباس تمہارے آقا کی مرضی اسی میں ہے کہ خیمے یہاں سے ہٹا دیا جائے. بس تلوار جو باہر نیام سے نکلی تھی وہ نیام میں چلی گئی. جب مولا کی مرضی ہے تو میں حاضر ہوں. یہ ابدیت، تسلیم ہو جانا، یہ معیار ہے. بھائی کربلا میں جو ہے مولا نے جملہ کیا کہا، لا یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سوا. ایک جملے کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے. مولا کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے. رضم بقضائہ، کیا مطلب رضم بقضائہ؟ یہ پوری میں گفتگو ہے. رضم بقضاء حدیثیں موجود ہیں ہمارے پاس مولا سے. رضم بقضائہ، اللہ کے قضا قدر پہ میں راضی ہوں. فیصلہ جو بھی اللہ کا ہوگا وہ میں راضی ہوں. وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، میں اس کے حکم کے سامنے تسلیم ہو گیا ہوں. جو بھی جو ہے کہتے کہ اللہ کہے گا ہم اس کے سامنے تسلیم ہیں. لا معبود سوا، اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے. بس یہی ایک معیار ہے. اگر اس کو ذہن میں رکھ لے انسان تو یہ زندگی خوشگوار گزر سکتی ہے. ورنہ جانور صفت زندگی ہوگی کیا فائدہ. پھر انسان جو کہتے کہ ہمیشہ جو ہے اسی راستے پہ جائے گا جو جانور والا راستہ ہے. وہ زمانے میں جاہلیت کے جو دور تھا، عرب کا دور، وہاں کیا ہوتا تھا؟ یہی تو تھی جہالت پائی جاتی تھی. بار بار میں لڑنے لگتے تھے. بار بار میں جو ہے قبیلے والے جو ہے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے لڑنے کے لیے اور جنگ تھوپنے کے لیے جو آگے بڑھتے تھے. مزاج ذرا سا بدل جاتا تھا بس خالی. نتیجے میں جو ہے خاندانی معاملہ ہے. اگر یہ مزاج جو ہے کہ نبی اسی لیے تو آئے تھے، رحمت للعالمین بن کر آئے تھے تاکہ جو ہے لوگوں کو صحیح راستے پر لے کر آئیں. یہ معیار ہے. بہرحال آج جو ہے مقدمے کے طور پہ جتنی گفتگو ہم نے آپ سامنے کی ہے، آج تمہیدی گفتگو آپ سامنے تھی، اسی کو جو ہے انشاءاللہ لمحی آپ کے سامنے کیا جائے گا. تو یاد رکھیے مقصد کیا ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت. ہمیں کیسے زندگی بسر کرنی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت. عزاداری عبادت ہے.
रस्म न बनाने की जरूरत है, इबादत है, इबादत। क्योंकि अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है। अब्दियत और गुलाम होने का हक अदा करना हमारा मेयार होना चाहिए। हुसैन के हम गुलाम हैं, अली के हम गुलाम हैं, अल्लाह के हम गुलाम हैं, अल्लाह के हम बंदे हैं। यानी वाक़ई मौला कायनात हम क्यों कहते हैं? अच्छा बताइए, मौला कायनात हम कहते हैं, मौला कायनात का मतलब कायनात के मौला हैं, सबके मौला हैं। तो जब मौला कहा हमने, नबी ने भी जो है गदीर खुम के मैदान में ऐलान किया था, मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला हैं। तो मौला जब माना है अजीजों, तो अब्दियत और गुलाम होने का हक अदा करना चाहिए ना, तब कहीं जाके इंसान की अच्छी जिंदगी गुजर सकती है। वरना क्या है, बस 1 मिनट के अंदर इख्तिलामी गुफ्तगू। आप देखें मौला होने, गुलाम होने का हक कैसे अदा किया। आप बताइए, एक शख्स था, वाक़या आप सुने हुए हैं, बस इशारतन कई मतलब वाक़ई तो इशारा कर चुका हूँ। भाई चोरी की थी उसने, अली ने जो है उंगली काट दी। क्यों? क्योंकि चोरी साबित हो गई थी। मौला ने जो है उंगलियां काट दी। अब वो जो है तारीफें करता हुआ जा रहा है। लेकिन याद है कि यही है अब्दियत, यही है गुलाम होना। मौला को मौला माना है, हाकिम को हाकिम माना है, अमीरुल मोमिनीन माना है, मौला मुत्तकियान माना है, तो मौला के हर फैसले को मानने के लिए तैयार है इंसान। मौला ने जो है उंगलियां काट दी तो तारीफें कर रहा है। कह रहा मौला ने जो है हमें जो है गुनाहों से पाक कर दिया, मौला ने अदल इंसाफ से काम लिया। ये है बंदगी का एहसास पैदा होना, जिसे कहते हैं अब्दियत, कि अपने मौला के हर फेल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहे, कबूल करने के लिए तैयार रहे, इसे कहते हैं तस्लीम होना। वरना क्या है, हर बात पे जो है एतराज, हर बात पे एतराज, तो ये मुनासिब नहीं है। एतराज वही लोग कर सकते हैं जिसके बारे में इमाम हुसैन सलाम ने एक जुमला कहा है। करबला में जो है मौला ने एक जुमला कहा था कि तुम्हारे दिमागों में, तुम्हारे दिल में हमारी बात का असर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे शिकम में हराम ग़िज़ा पाई जाती है। आज अगर दीन में एतराज कोई कर रहा है, अगर मौला के आमाल के पर कोई एतराज कर रहा है, मौला के फैसले पर कोई एतराज कर रहा है, तो हकीकत उसने जो है ऐसा है कि देखना पड़ेगा कहीं जिंदगी में उसने हराम खोरी तो नहीं की है, कहीं न कहीं लुक़्मे हराम तो पेट में नहीं चला गया है, जो मौला का जुमला है। याद रखिएगा, ये ज़हन में डालने की जरूरत है कि हमेशा बच्चों में रिज़्क़ हलाल जो है कहते कि खाने का आदी बना देना चाहिए। आदी में कह गया, लेकिन आदी का मतलब नहीं, आदत नहीं डालने की जरूरत है। इंसान के अंदर मार्फत होनी चाहिए। देखा आदत मतलब क्या है, आंख बंद करके जो है किसी की बात को कबूल करना, ये आदत होती है। सिगरेट पीने का आदी है, जब तक सिगरेट नहीं पिएगा ना, तब तक जो कहते हैं कि वो आराम नहीं मिलने वाला। तो इस्लाम में आदत नहीं है, इबादत है। हर काम को इबादत के उन्वान से अंजाम दिया जाए, ये मिजाज अपने बच्चों में पैदा करने की जरूरत है। तब इंसान सही मानों में जो है आज़ादारी को जो है इबादत मानेगा, तब कहीं जाके हर फेल उसका इबादत में शुमार किया जाएगा। अब करबला में जो है आप देखिए, हुसैन मज़लूम के चाहने वाले अफराद जिनके बारे में मौला ने एक जुमला कहा कि जैसे वफादार साथी हमें करबला में देना, मेरे भैया हसन मिले ना मेरे बाबा दो। आप देखें, गौर करें कि करबला का वाक़या क्या है, हक़ानियत की दलील। जब जनाब अली अकबर ने बाबा से पूछा कि बाबा ये बताएं, ये काफिला हक पर जा रहा है या नहीं। ये सब जो है हमारे लिए दर्स है, सबक है। तो मौला ने कहा कि बेटा अली अकबर, ये काफिला जो है हक पर जा रहा है और हक पर है काफिला। तो मौला ने जुमला कहा, तो अली अकबर, जनाब अली अकबर ने कहा कि बाबा अब मुझे कोई जो है फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए, चाहे मौत हम पर आ पड़े और चाहे हम जाकर मौत पे गिर पड़े।
یہ ہے کربلا والے، یہ ہے چاہنے والے۔ مولا کی ایسی تربیت ہے کہ ہر لمحے جو ہے تسلیم ہو جاتے ہیں۔ حاضر یہی مسئلہ تھا کہ یہی جناب علی اکبر ہے جو مولا کی خدمت میں آتے ہیں، بابا سب مرنے کی اجازت ہم کو دے دیجئے، ہم بھی چاہتے ہیں راہ خدا میں قربان ہو جائیں۔ یہی جو ہے علی اکبر ہے، کہتے ہیں چاہے ہم موت پر جا پڑے اور چاہے موت ہم پر آ پڑے، اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرکم اللہ، تبھی تو جناب علی اکبر جو ہے حسین کی خدمت میں پہنچتے ہیں، بابا ماننے کی اجازت دے دیجیے، چاہتا ہوں راہ خدا میں قربانی پیش کر دوں۔ ایک مرتبہ حسین مظلوم نے کہا بیٹا علی اکبر تم تو شبیہ پیغمبر ہو، جب میں نبی کی زیارت کا شوق پیدا ہوتا تھا تو میں تمہارے چہرے کی زیارت کر لیتا۔ جناب علی اکبر نے کہا کہ بابا راہ خدا میں قربانی پیش کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ اصرار بڑھا۔ حسین نے کہا بیٹا علی اکبر جا کر خیمے سے رخصت ہو لو۔ حسین کے کہنے کے بعد جناب علی اکبر خیمے میں گئے۔ عجب نہیں حسین یہ کہنا چاہتے ہو کہ جاؤ زینب سے رخصت ہو لو جس نے تمہیں 18 سال چکیاں پیس پیس کے پالا۔ اجرکم اللہ، جناب علی اکبر خیمے میں گئے اور جا کر سیدھے علی اکبر جناب زینب کے پاس بیٹھ گئے، ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ جناب زینب سمجھ گئی علی اکبر کس لیے آئے ہوئے ہیں، کچھ کہہ نہیں رہے ہیں جناب علی اکبر۔ جناب زینب نے کہا بیٹا علی اکبر جاؤ اپنے ہمارے بھیا پر قربان ہو، اپنے بابا پر قربان ہو جاؤ، دین کو بچا لو۔ جب جناب زینب سے اجازت مل گئی، جناب علی اکبر خدا حافظ کہہ کے باہر نکلتے، لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ ہمیں مسلم یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ وقفہ ہو گیا، حسین کی طرف سے کوئی نہیں آ رہا ہے، تو میں نے غور سے دیکھا کہ جناب علی اکبر ہے، کبھی خیمے سے باہر نکلتے ہیں، کبھی خیمے کے اندر جاتے ہیں۔ جب میں نے اور غور سے دیکھا تو دیکھا ایک بچی ہے جو علی اکبر کے دامن کو پکڑے ہوئے ہے اور کہہ رہی ہے بھیا مجھے کس پر چھوڑ کے جا رہے ہو۔ جناب علی اکبر کے بارے میں روایت نے ایک جملہ لکھا، اس طریقے سے خیمے سے رخصت ہوئے جیسے بھرے گھرانے سے کوئی جنازہ جا رہا ہو، بیویاں رو رہی ہیں، فریاد کر رہی ہیں۔ اجرکم اللہ، جناب علی اکبر خدا حافظ کہہ کر حسین کی خدمت میں آئے۔ جناب علی اکبر نے بابا سے کہا کہ میں رخصت ہو کر آ گیا ہوں۔ جناب امام حسین السلام نے خدا حافظ کہا۔ جب جناب علی اکبر جانے لگے تو پیچھے جیسے احساس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے، مڑ کر دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں۔ کہا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، آپ نے خدا حافظ کہہ دیا تھا، آخر جو ہے آپ کیوں آ رہے ہیں؟ کہا بیٹا علی اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا، لیکن پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ ایک مرتبہ علی اکبر پہنچتے ہیں مقتل میں، جنگ کر رہے ہوتے ہیں، آخرکار پہلوان سے مقابلہ تھا، کامیاب ہو گئے، پہلوان کو واصل جہنم کر دیا۔ حسین کی خدمت میں واپس آئے، بابا پیاس ہمارے ڈال رہی ہے۔ عزیز و حسین نے یہی تو کہا تھا کہ جب بھی پانی پینا تو میرے پیاس کو یاد کر لینا۔ تو جناب علی اکبر یہی تو بتانا چاہتے ہیں، دیکھو میں کتنا پیاسا ہوں، میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ علی اکبر آئے، دنیا والوں کو بتایا کہ دیکھو میرا بابا کتنا پیاسا ہے، اور منہ میں کانٹے پڑ چکے ہیں، زبان خشک ہو چکی ہے۔ جناب علی اکبر دوبارہ مقتل میں جاتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں، جنگ کرتے کرتے کہ مطلب آواز دی یا بتا علیکم السلام، بابا جان علی اکبر کا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ حسین آگے بڑھے، اے بیٹا علی اکبر تمہارے بعد دنیا تاریخ ہو گئی، بیٹا آواز دیتے رہو، میں آواز کے سہارے تمہارے پاس آتا ہوں۔ علی اکبر آواز دیتے رہے، حسین آواز کے سہارے ارے سرانے پہنچے۔ بیٹا علی اکبر کیا بات ہے؟ کہا سینے
سینے میں برچھی کا پھل چبھا ہوا ہے, اذیت پہنچ رہی ہے. ایک مرتبہ حسین دو زانو ہو کر بیٹھے اور اپنا ہاتھ برچھی کے پھل پہ رکھا اور یا علی کہا. عجب نہیں, نجب کا رخ کیا ہو بابا علی, آئیے ذرا دیکھیے, شاید در خیبر کو اٹھانا آسان ہو, لیکن ایک باپ, بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکال رہا ہے. یا علی کہہ کر جو برچھی کا پھل نکالا, کلیجہ باہر آ گیا, جنت رو پروار کر گئی. حسین اٹھے, اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, علی اکبر کا جنازہ اٹھاؤ. بوڑھا باپ ہے, جوان بیٹا. اور